سورہ آراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ وہ بولا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ ان آیات کے ترجمے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں تو دی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان اور استقامت کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی تھی کہ اس کو فوری طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اور جب مجمع درہم برہم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی جو یہاں مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو تو آزاد چھوڑ دیا، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ان کو جواب دیا کہ چاہے میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، مگر اب میں بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا، البتہ عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام لیتے رہو، آخری انجام انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اس دور میں بھی فرعون قتل کروا رہا تھا نا لڑکے، اس نے اس وقت 9 مولود بچوں کو کروایا تھا اور اس کو اس وقت اس کے نجومیوں نے خبر دی تھی کہ کوئی ایک ایسا بچہ ہوگا جو تمہارے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے پیش بندی کے طور پر اس نے یہ سارے کام کیے۔ اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں اور یہ والا واقعہ ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا، اب بھی اس نے یہی ستم روا رکھا تھا کہ بہانے سے بنی اسرائیل کے آدمیوں کو قتل کرے گا، تو یہ ایک نیا دور شروع ہوا قتل کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو صبر کا درس دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، لوگوں نے کہا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، امید رکھو کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے 94 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ پہلے قوموں کو دعوت دینے کے بعد ان کو جھٹکے لگاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، بدحالیاں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں۔ ایسا ہی یہاں پر اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے آل فرعون کو کیا کیا،
قحط سالی میں مبتلا کیا، پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، لعلہم یذکرون تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ لیکن کیا ہوتا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آ جاتی، یعنی ان کو کوئی نعمتیں مل جاتی ہیں، تو وہ کہتے کہ یہ تو ہماری ہی ہے، ہمارے لیے ہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب کوئی انہیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ، کیا کہتے، وَمَن مَّعَہُ، کیا کہتے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی نحوست ہے۔ الا انما طائرہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خبردار رہو، یہ تو خود ان کی نحوست ہے، عند اللہ، جو اللہ کے علم میں تھی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ وقالو، اور موسیٰ سے کہتے تھے، مہما تأتینا بہ من آیت لتسحرنا بہا، تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے آؤ، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی وہ سمجھے تھے کہ موسیٰ جادو کر کر کے نشانیاں لا رہا ہے، کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اور ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب تھے جو اللہ پاک نے ان کو مسلط کیے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ اب وہ عذاب کون کون سے تھے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ وَالدَّمَ وَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجے، ٹڈیوں کے، گھن کے کیڑوں کے، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں، اور جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، فرعونی جو تھے۔ یہ مختلف قسم کے جو عذاب تھے یہ یکے بعد دیگرے فرعون کی قوم پر مسلط ہوتے رہے۔ پہلے طوفان آیا جس میں ان کی بستیاں، کھیتیاں بہہ گئیں جو انہوں نے فصلیں بوئی ہوئی تھیں۔ اس سے کیا ہوا، فصلیں بہہ گئیں تو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا، ایمان لانے کا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اگر وہ ہمارے کھیت بحال کر دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کھیت بحال ہوئے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو ان کھیتوں پر اللہ پاک نے ٹڈی دل چھوڑ دیا۔ وہ ٹڈی دل جو ہے وہ آیا اور اس نے سارے کھیت برباد کر ڈالے۔ پھر انہوں نے وہی وعدے کیے موسیٰ علیہ السلام سے، دعا کروائی کہ یہ بلا دور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی اور خوشحالی آنے لگی، تو پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور ایمان نہ لائے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے جو انہوں نے پیداوار کی تھی، اتاری تھی وہاں سے، اس کو گھن لگا دیا گیا۔ پھر وہی سارا حال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ دعا کریں، اگر اس دفعہ ہماری یہ پیداوار ٹھیک ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دعا کروائی گئی، پھر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ پاک نے مینڈک بھیجے۔ مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ کھانے کے برتنوں میں بھی نمودار ہوتے، سارے کھانے کو خراب کر دیتے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھانے لگتا، مینڈک اس میں آ جاتا، سارے کھانے کو خراب کر دیتے، اور ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ پھر پینے کے پانی میں ہر جگہ خون نکلنے لگا، اور پانی پینا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ انہوں نے پھر دعائیں کروائیں، ایمان کے وعدے کیے، اللہ پاک نے پھر جب وہ عذاب دور کیا تو پھر یہ منکر ہو جاتے۔ یہ تھا ان کا تکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ قوم ہی مجرم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان کے پاس عذاب آتا، قالوا، کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ تو تمہارے پاس اللہ کا جو وعدہ ہے نا، اس کا واسطہ دے کر دعا کرو، یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم تجھ کو تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ان سے عذاب کو دور کر دیا جاتا، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت کے لیے، تو بالغوہ، کہ ایک اللہ پاک لمٹ لگاتے کہ اتنی مدت تک کے لیے یہ عذاب ان سے اٹھا لیا گیا ہے۔ جب وہ مدت پہنچتی تو اذا ہم ینکثون، تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے۔
فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ غرق کرنے کا واقعہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، اور آگے زیادہ تفصیل سے سورہ یونس میں، سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں بھی آئے گا۔ ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے بنی اسرائیل کو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اللہ پاک ان کی جب یہ ساری نافرمانیاں چلتی رہیں تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو یہاں سے رات کے وقت میں نکال کر تو لے جائیں۔ موسیٰ کے کہنے پر بنی اسرائیل سارے کے سارے آ گئے، اور انہوں نے ظاہر اپنے ساتھ تو سفر میں اتنا کچھ لیا نہیں جا سکتا تھا، صرف سونا ہی لیا انہوں نے، سونا چاندی وغیرہ یا کوئی ان کے سکے وغیرہ جو تھے، وہ سارے کے سارے چلے رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب نکلے تو صبح ابھی قریب تھی، تو ان لوگوں کو خبر ہو گئی، فرعونیوں کو۔ انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سارے کے سارے موسیٰ لے گئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، جیسے پہلے بادشاہ نکلا کرتے تھے، ہتھیار سجا کر، سونے چاندی کے زیورات پہن کر، اور جاہو حشم کی سواریاں، اور ساتھ ادھر پہرے دار تو ادھر پہرے دار، ایک فوج الگ تھی، لیکن بادشاہ کا اپنا جاہو حشم جو تھا وہ ساتھ تھا۔ تو وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے آئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہے، صبح صادق کے بعد روشنی ہوئی ہے، تو دیکھا قوم نے کہ فرعونی تو پیچھے آ رہے ہیں۔ گھبرائے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ تم ہمیں مروانے کے لیے یہاں لے آئے ہو؟ وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ سمندر ہے۔ سمندر کون سا تھا؟ بحر کلزم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے تدبیر پیدا کرے گا، راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پانی پر اپنا عصا ماریں۔ پانی پر عصا مارا، 2 ٹکڑے ہو گیا، پانی پھٹ گیا، اور ایسے تہ تک، نیچے جو تہ تھی وہاں تک خشکی کا راستہ بن گیا۔ آدھا پانی جو تھا ایک طرف کھڑا ہو گیا، دوسری سائیڈ کا پانی دوسری طرف کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی شکل میں، اور درمیان سے راستہ بنا دیا گیا۔ اور ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں یہ سارا کچھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا، پار اترے، سارے خشکی کے راستے سے سارے پار چلے گئے، تو دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا فرعونیوں نے کہ یہ تو یہاں راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اسی راستے میں آ گئے۔ اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اتر گیا، فرعونی درمیان میں پہنچے تھے ابھی، اللہ پاک نے سمندر کو حکم دے دیا کہ مل جاؤ۔ پانی مل گیا، اور سارے فرعونی جو تھے پانی میں ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کیوں کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہاں آیتوں سے مراد نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو بھی نشانی انہیں دیتے تھے وہ جھٹلا دیتے تھے، اور اس بات سے غفلت میں تھے کہ ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ ان کو یعنی اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں تھا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، پھر اللہ پاک نے جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ بنی اسرائیلی غلام تھے نا، یہ سارے فرعونیوں کے غلام تھے، تو فرعونی جو تھے وہ طاقت میں تھے اور یہ غلامی میں تھے، تو ان کو وہ کمزور سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے انہیں یہ جو زمین تھی اس کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں۔ اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ یعنی یہ کون سی سرزمین ہے؟ برکتوں والی سرزمین، یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جس کو اللہ نے برکت والی سرزمین کہا ہے۔ یہ وہی شام اور فلسطین ہے جس سے کہ ہم سارے کے سارے غافل ہیں۔ ہمیں کوئی اتنا نہیں محسوس ہوتا کہ شام اور فلسطین سے ہمارا بھی کوئی رشتہ ہے۔ فلسطین، شام میں زلزلہ آیا لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔
شام میں پہلے تباہی ہوئی اور انہوں نے حملے کیے، امریکیوں نے بستیوں کو، عورتوں بچوں کو بمبوں سے اڑا دیا، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ سرزمین کو برکت والی سرزمین کہا، فلسطین اور شام کی۔ یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، پیغمبروں کے کثرت سے ظہور اس سرزمین میں ہوا، اور اکثر انبیاء کی قبریں بھی اسی سرزمین میں ہیں۔ اب اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، تکلیفوں پر وہ صبر کرتے آ رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو یہ جزا دی۔ اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ آیت 138۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی جب یہ جا رہے ہیں سمندر پار کر کے، جانا تو انہوں نے ادھر ہی تھا نا، شام اور فلسطین میں۔ اب جب یہ جا رہے ہیں تو راستے میں انہوں نے کوئی قوم دیکھی جو کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کری تھی، بتوں کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بہت ہی جاہل قوم ہو، اور فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں جو جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب باطل ہے۔ اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہاری طرف سے بڑی اللہ رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اتنی جلدی بھول گئے رب کو، بس راستہ چلتے ہوئے قوم کو دیکھا ہے اور سارا کچھ ہی بھول گئے ہیں کہ وہ فرعونی جو قتل کرتے تھے، جو تکلیفیں دیتے تھے، اور جن کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کا ایمان تو اور پختہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک معبود کو، بتوں کی پوجا کرتے وہ کو دیکھتے ہیں اور اپنا ایمان ہی سارا خراب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا دیوتا بنا دو۔ اب اللہ پاک ان کے آگے کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ جب انہیں نجات مل گئی دشمن سے تو بجائے اس کے کہ یہ شکر گزار ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 142۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ اب ایک جو واقعہ تورات لانے کا تھا، اللہ پاک نے یہاں پر جب ان کو بسایا تھا، صحرائے سینا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اب انہوں نے جو نافرمانی کی تھی، یہ آہستہ آہستہ یہ تھوڑے تھوڑے واقعات آتے جائیں گے آگے، کہ یہاں صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے نا ان کو 40 سال تک مقید کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتایا تھا نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ اللہ نے کہا کہ 7 زمین جو ہے فلسطین کی، اس میں جانا ہے، یہاں جہاد کرنا ہے تو تمہیں یہ علاقہ مل جائے گا۔ تو ہم نے پیچھے صورت میں پڑھا ہے نا، مائدہ میں،
انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم تو وہاں جا نہیں رہے، تو تم ایسا کرو اپنے رب کے ساتھ چلے جاؤ، دونوں جاؤ جہاد کرو، جب وہ علاقہ فتح ہو جائے گا تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی تھی کہ اب یہیں بھٹکو، پھر یہیں صحرا میں رہو، یہیں بھٹکنا پڑے گا۔ اب جب یہ 40 سال والا عرصہ یہاں پر رہنا تھا تو انہوں نے اس دوران موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہماری زندگی گزارنے کے قوانین درج ہوں اور ہم اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تورات کا لفظی مطلب ہی قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، اس میں قوانین تھے کہ یہ ہو تو یہ کرنا ہے، ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا تھا اور کچھ چیزوں کے احکامات دیے گئے تھے، یہ قانون تھے اس میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہو جس سے کہ ہم اپنے زندگی گزاریں، اسے قانون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو کوہ طور آنا ہوگا اور 30 راتوں کا اعتکاف کریں گے آپ، تو وہاں پھر آپ کو کتاب دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو شرف تھا ملاقات کا، اس سے بہت خوش ہوئے اور آپ چلے گئے، اور بعد میں اللہ پاک نے وہ جو 30 راتیں تھیں انہیں بڑھا کر 40 کر دیا، 10 راتیں اور بڑھا دیں، اس کا ہی ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اپنے بعد اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے، انہیں کہا کہ آپ میرے بعد میرے قوم کا خیال رکھیے گا اور ان لوگوں کے جو بھی معاملات ہوں اصلاح کرائیے گا، اور ان جو کوئی فساد مچائے فساد والوں کے پیچھے نہ چلیے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے تو ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا۔ تو موسیٰ نے کیا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب باتیں سن لی، اللہ سے کلام کر لیا، تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر جمائیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر تو یہ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پس جب اللہ نے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور جب انہیں ہوش آیا انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اس بات پر کہ میں دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ نے کہہ دیا تھا اور میں نے پھر بھی فرمائش کر دی تھی، تو میں اس بات پر آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا وہ دیدار کروانے کا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ظاہری جو آنکھیں دی گئی ہیں انسانوں کو، ان سے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں جو بجلی آ رہی ہے اس میں جو کرنٹ ہوتا ہے اس میں ایک پاور ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی گزر رہی ہے یہ 220 وولٹیج کی ہے یا 120 وولٹیج کی ہے۔ پاکستان میں جو وولٹیج دیے جاتے ہیں گھروں میں وہ 220 کے ہوتے ہیں، 220 وولٹیج آ رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہماری مشینریاں ہوتی ہیں وہ اس پہ چلتی ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں 120 وولٹیج آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو مشینری ہوتی ہے اس پہ وہ 120 وولٹیج لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم مثال بتاتی ہوں کہ جیسے ہم سعودیہ میں رہتے تھے تو وہاں پر جو ہمارے گھروں میں بجلی آ رہی تھی وہ 120 وولٹیج کی تھی، تو ہم لوگ جب مشینری خریدتے تھے تو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ 120 وولٹیج پر چلنے والی ہے، تو جب
پاکستان ہم نے آنا ہوتا تھا تو ہم جو پاکستان کے لیے مشینری خریدتے تھے تو وہ ہم 220 وولٹیج کی خریدتے تھے، کیونکہ اگر 120 وولٹیج کی مشینری ہم یہاں لا کر لگائیں گے تو وہ اس کی پاور برداشت نہیں کر سکے گی اور جل جائے گی۔ تو ایک اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بیٹریاں ہوتی ہیں، بیٹریوں کے جو بلب ہوتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹریوں کے بلب لگتے ہیں، یا آپ کی کسی بھی مشینری میں بیٹری سے بلب چل رہا ہے، وہ کتنے پاور لے رہا ہوتا ہے؟ 6 7 8 میکسیمم 12 وولٹ وہ لے رہا ہوتا ہے، 12 وولٹیج لے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بیٹری والا بلب آپ اپنے گھر کے جو آپ کا وولٹیج آ رہا ہے گھر کے سوئچ میں لگا دیں گے تو وہ پھٹ جائے گا، جل جائے گا، کیونکہ وہ اس میں طاقت ہی اتنی تھی کہ وہ 12 وولٹ لے رہا تھا۔ 12 وولٹ کو آپ نے لگا دیا 220 میں تو اس نے تو پھٹ ہی جانا ہے نا۔ اسی طرح کی بات ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ہماری آنکھیں تو سورج کو نہیں دیکھ سکتی۔ سورج جب فل چمک رہا ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، تو سورج کے خالق کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ ہماری آنکھوں میں وہ پاور نہیں ہے اتنی تجلی کو برداشت کرنے کی۔ تو یہ پاور جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو دے گا، جب اللہ نے ان کو اپنا دیدار کروانا ہوگا تب یہ طاقت دی جائے گی کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے گا۔ اس دنیا میں وہ طاقت ہی نہیں دی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ سے کہا تھا تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ یہاں پر مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ موسیٰ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب وہ انہوں نے توبہ کی اور اب وہ ایمان لائے ہیں۔ اور یہی بات جب ہم نے پڑھی تھی وہاں پر قیامت کے حشر کے میدان میں کہ جب سفارشی ہر قوم اپنے نبی کو سفارشی بنا کر پیش کرنا چاہے گی اور ہر قوم اپنے نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کروائیں، تو حضرت آدم کے پاس سب سے پہلے لوگ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو وہ جو جنت کا پھل کھا لیا تھا، میں تو اس غلطی کی وجہ سے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور کوئی بات کروں، کوئی درخواست کروں۔ تو تم نوح کے پاس جاؤ، وہ آدم ثانی ہیں، وہ رسول ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے سفارش کی تھی جو کہ غلط تھی، تو میں تو شرمندہ ہوں، میں کیسے اللہ سے سفارش کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے دنیا میں باتیں کرتے تھے، وہ تو کلیم اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام یہی والا اپنا بات کریں گے کہ میں نے بھی ایک گستاخی تو نہیں، یعنی کہ جرت کر دی تھی، اللہ کی شان میں ایک نازیبہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے دیکھنے کی خواہش کر دی تھی، تو مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو اللہ سے بات نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو سمجھتا ہے اسی کو سمجھ آتی ہیں۔ پیغمبروں کو پتہ ہے نا اللہ کی ہستی کا، اس لیے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان میں دم مارنا، آنکھوں کی جنبش بھی ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ گستاخی شمار ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھر رکھتے ہیں اس دائرے میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اب جب انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کر لی اس غلطی پر، یہ توبہ جو انہوں نے کی ہے، سبحانک تبت الیک، یہ جو انہوں نے توبہ کی ہے، اس توبہ کے بارے میں اس کی وہ بتا رہی ہوں کہ توبہ جو ہے اس بات پر کی ہے کہ میں نے یہ اللہ سے جرت کیوں کی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے اپنا پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر چن لیا، منتخب کر لیا ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ یعنی اب کلام جو دیا جا رہا ہے اسے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یعنی اللہ نے کیسے تورات عطا کی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ یعنی جو تورات دی گئی ہے وہ لکھی ہوئی دی گئی ہے تختیوں پر،
اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ اب آپ یہ لیں، تورات لیں اور اپنی قوم میں جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ جو ہم نے اس میں اچھے اچھے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ابھی ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد اللہ پاک نے یہ کہا کہ اب اس ہدایت کے، یہ تورات کے احکامات کے آ جانے کے بعد جو لوگ اپنی گمراہی کی روش پر اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے چلتے رہیں گے تو اللہ فرماتے کہ انہیں راستہ نہیں ملے گا، انہیں ہدایت کا راہ نہیں ملے گا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیں گے، ان کے لیے ان کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے تھے اسی کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 148 ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے کیا کیا پیچھے سے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 راتوں کے بعد آ رہے ہیں، پیچھے سے کیا کیا، ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم تھا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ اس کا تھوڑا سا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہمیں اللہ پاک نے بتایا تھا۔ ان کے جو زیور تھے سونے چاندی کے، ان زیوروں سے وہ نجات چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے وہ ان کے ہاں، چونکہ جادو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ جادو کے یہ ماہر تھے، جادو ان کی قوم میں بڑی عام سی بات تھی، اور کافی ان کے اندر لوگ تھے جو جادو جانتے تھے۔ تو ان کے ہاں ایک جو ان کا اس وقت جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر تھا، سامری نام کا تھا۔ اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کو کچھ ایسی بات نظر آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو ان کے کا جو براق ہے یا جو ان کی سواری ہے، اس کا قدم جہاں پر پڑتا ہے وہاں سے حیات پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی مٹی جو ہے اس میں کوئی جان ہے یا اس میں کوئی چیز ہے، تو اس میں زندگی ہے۔ اس نے ان کے جو قدموں کی مٹی تھی وہ لے لی، اور اس کو شیطان نے سجھا دیا کہ تم اس سے کوئی چیز بنا سکتے ہو۔ تو وہ اپنی قوم کو کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے بعد جب ابھی واپس نہیں آئے، کیونکہ اللہ پاک نے 10 راتیں اور انہیں ٹھہرایا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ نے تو واپس آنا ہی نہیں ہے، وہ تم سے جھوٹا ہی وعدہ کر کے چلے گئے ہیں، تو میں تمہیں ایک معبود بنا کے دیتا ہوں۔ یہ جب آ رہے تھے انہوں نے دیکھا تھا نا ایک قوم کو کہ وہ کسی معبود کی پوجا کر رہی ہے، تو وہ چیز ان کے دل سے نکلی نہیں تھی، رچ بس گئی تھی یہ کہ ایک کوئی دیوتا ہو جس کی ہم پوجا کریں۔ حالانکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، رسول پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ جو تھی بچڑا جو تھا وہ ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی باتوں میں آ گئے اور اس نے ان کو بچڑے کی ایک شکل سی بنا دی، اور وہ کیا تھا، اندر سے خالی تھا۔ اس کی جو دم تھی اس نے کوئی اس طرح اس کے ساتھ لگائی کہ جب ہوا چلتی تو اندر سے جو خالی آواز، جو خالی جو برتن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اندر سے کھنکتا ہے نا، تو جب دم ہلتی تو کوئی آواز سی پیدا ہوتی۔ یہ جناب اس کو معبود بنا کر بیٹھ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جب اس کی پوجا کرنے لگ گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خود اپنی جانوں پر ظالم بن بیٹھے، اور جب پچھتائے
تو سمجھ گئے کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر تمہارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات لینے گئے اور کب سے ان کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، مصر سے، فرعون سے کے زمانے میں۔ اس کے بعد فرعون سے نجات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جہاد کرنے سے جب انکار کیا تو اب صحرائے سینا میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پھر تھوڑے سے دنوں میں ہی گمراہ ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، اللہ پاک نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا وہاں پر کہ تمہاری قوم تمہارے پیچھے سے گمراہ ہو گئی ہے۔ تو وہ غصے میں واپس آئے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پکڑا سب سے پہلے کہ میں تمہیں نمائندہ بنا کر گیا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور کہا تم نے میرے بعد کتنی بری نمائندگی کی، تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ ابھی ہارون علیہ السلام کا آگے آئے گا۔ یہاں پر قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے بعد کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں جو تھیں تورات کی وہ پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے، یعنی ان کو سر کے بالوں سے پکڑا ہارون علیہ السلام کو۔ غصے ہوئے تھے نا، جلالی طبیعت کے تھے، تو کہنے لگے قال ابن ام، اے میری ماں جائب، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام نے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے میری ماں جائے، یعنی اے میری ماں کے بیٹے، قوم جو تھی، آپ میری بات کا یقین کریں کہ قوم جو تھی وہ مجھے کمزور سمجھ رہی تھی کہ میں اکیلا ہوں، اور وہ قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ میرے ساتھ جھگڑ کر اپنے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، میں کمزور ہوں، تو یہ مجھ پر غلبہ پالیں گے، تو پھر اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی کہ کہیں کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے تو میری قوم میں فساد کروا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیے۔ یہ بھائی کے حق میں جو دعا سکھائی گئی ہے قرآن میں یہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے بھائی کی ہدایت مطلوب ہو تو یہ دعا کی جائے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے دعا کے بعد یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی، اور جو لوگ افترا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ یہاں پر ان کی سزا بتا دی گئی۔ ایک تو توبہ ہے، لیکن توبہ کے بعد عملی سزا بھی ان کو دی گئی تھی۔ عملی سزا یہ دی گئی تھی چونکہ ان کی سزائیں سخت تھیں، ہماری طرح کی آسان سزائیں نہیں تھیں کہ ہم لوگ خاموشی سے دل ہی دل میں بھی توبہ کر لیں تو کسی کے سامنے ہمیں اعلان نہیں کرنا پڑتا۔ ہم دل ہی دل میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ سن لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی جو سزائیں تھیں وہ سخت تھیں، احکامات سخت تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بہت زیادہ دکھائی تھیں اور قدم قدم پر اپنی نشانیاں دکھاتے 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 یہاں تک لائے تھے۔ تو ان کو یہ لائق ہی نہیں تھا، زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ یہ ایسی لغزش کرتے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی تو پوجا کرنی شروع کر دی۔ ان کی سزائیں سخت اس طرح سے تھیں کہ ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا تھا، پھر جا کے یہ ان کی سزا معاف ہوتی تھی۔ اب اللہ پاک نے جو حکم دیا اس میں یہی دیا کہ 3 ان کے جو تھے گروہ بنائے گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے منع کیا تھا، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ان کو منع کیا تھا، اور جو قوم کے لوگ تھے منع کرنے والے ان کو تو بچا لیا گیا۔
لیکن کچھ وہ لوگ تھے جو مبتلا ہو گئے، جنہوں نے شرک کر لیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے منع بھی نہیں کیا، خود تو شرک نہیں کیا لیکن لا تعلق ہو گئے، منع بھی نہیں کیا۔ اب صرف بچائے وہ گئے جنہوں نے منع کیا تھا، دو لوگ جو باقی رہ گئے جنہوں نے منع نہیں کیا تھا، ان کو حکم دیا گیا، ان کو بھی سزا دی گئی نا، ان کو یہ سزا دی گئی کہ جو مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، شرک اور پوجا بچڑے کی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور ہر وہ جس کا کوئی رشتہ دار تھا وہ اس کو قتل کرے گا، یعنی جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو بخش دیا، اور اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر زیادہ غصے میں آئیں تو کبھی بھی نہ معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم نے یہ شرک کر لیا، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، تمہیں تو اب معافی ملے گی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دنیا کی سزا دے دی لیکن آخرت میں اب وہ معاف ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں۔ یعنی جہاں پر پہلے بتایا نا کہ تختیاں پھینکی سے مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو ادب اور احترام کیے بغیر ایسے پھینک دیا، مطلب یہ تھا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو تو رکھتا ہے سائیڈ پر، پھر اپنی بات کرتا ہے۔ وہ چیز ہے کہ انہوں نے اس وقت تورات تو لے کر تو وہ خوشی خوشی آ رہے تھے کہ میں اللہ کے احکامات لائے ہوں، یہ آگے جب واقعہ دیکھا تو انہوں نے وہ تختیاں تو ایک طرف رکھ دی تھیں، اور اس کے بعد اب جب انہیں سکون ہوا، اب ان کا غصہ تھما، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور ان تختیوں میں وہ باتیں لکھی تھیں، اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے کہ کوہ طور پر جو 70 آدمی قوم کے لے کر گئے ہیں اس کی کیا وجہ تھی، اس بارے میں مفسرین نے مختلف رائے ظاہر کی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بچڑے کی عبادت کا جو عظیم جرم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا اس پر توبہ کرانے کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ لیکن اگر یہ بات تھی تو اگر اس بات کو مانا جائے تو پھر جو یہاں پر ان لوگوں پر عذاب آیا تھا اور جو انہیں یہاں سزا دی گئی تھی پھر وہ نہیں، اس سے میچ نہیں ہوتی۔ لہٰذا صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے جو دوسری روایات میں آئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کیسے یقین آئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس جو پہلی والی آیت آ رہی ہے 154 اس میں بھی یہی آ رہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائیں اور اللہ پاک کے احکامات ان کو دیے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں دیکھیں اتنے بڑے عذاب سے گزرے ہیں، ابھی بچڑے کی پوجا کا عذاب ان کو دیا گیا ہے، اب باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ اب تورات لینے انہوں نے خود ہی بھیجا تھا کہ تم ہمارے لیے کوئی ہدایت نامہ لاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا، خود ہی انہوں نے بھیجا تھا، اب اس کے بعد اب آ گئی یہ ہدایت، اب یقین ہی نہیں کر رہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی تورات جو ہے اللہ پاک نے دی ہے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے یقین آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم خود سننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ یہ میری کتاب ہے اور میں نے ہی دی ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نمائندوں کو منتخب کر لو۔ 70 نمائندے لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ان کے 70 بندے لے آؤ کوہ طور پر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، یہ جو 70 لوگ گئے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھا کر یہ کہا، یعنی وہیں پر ہی اپنے جہاں صحرا میں یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کیسے یقین آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز سنا دی تھی، کلام سنا دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا مطالبہ بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
اب یہ جو انہوں نے اتنا غلط مطالبہ اور اتنا جرت والا اور نافرمانی والا مطالبہ کیا، تو اللہ پاک نے وہیں پر کوہ طور پر ان پر کڑکا بجلی کا بھیجا اور اس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی اور یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے، نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ہم تورات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ کڑکا آیا اور کڑکے نے ان کو پکڑ لیا، اسی کڑکے کے نتیجے میں وہ زلزلہ بھی آیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کڑکے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ثم اتخذوا العجل، انہوں نے اللہ کی ساری نشانیاں دیکھی تھیں، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اب کیا ہوا، جب زلزلے نے ان کو آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے اپنے نبی کو کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ بے وقوف لوگ تھے جو آئے تھے، ان کو میں لے کر آیا تھا کہ یہ یہاں سے جا کر وہاں گواہی دیں گے اپنی قوم میں، تاکہ ان کی قوم تورات کو مانے گی، اور اب یہی ہلاک ہو گئے، مر گئے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اے میرے پروردگار، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے، یعنی آج جو موت آئی ہے تو اگر آپ چاہتے تھے انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتے، آج کے دن میں یہ نہ مرتے، مجھے بھی آپ ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اب یہ کیا آپ اب یہ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایک امتحان ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا آپ جس کو چاہیں اس واقعے کے ذریعے ہدایت دیں اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، اور آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔